السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسطوں پر گاڑی، موبائل، اے سی، فریج، واشنگ مشین وغیرہ یہ تمام چیزیں خریدنا کیسا ہے اور اس کے جائز ہونے کی کیا صورت ہے، کیا طریقہ ہے، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس مسئلے کو بیان کریں۔ دیکھیے، قسطوں پر معاملے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ جائز ہے اور ایک طریقہ ناجائز ہے۔ ایک طریقہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ اے سی، فریج، واشنگ مشین یا موبائل وغیرہ کی دکان میری ہے یا آپ کی ہے۔ اب آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی شخص کوئی بھی چیز خریدنے آتا ہے، یہ میری اپنی ذاتی خریدی ہوئی چیزیں ہیں، یہ میرا اپنا مال ہے۔ اب میرے یا آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو ہے قسطوں پر معاملہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نقد تو موبائل کو بیچ رہے ہیں 15,000 روپے میں اور قسطوں پر بیچ رہے ہیں 20,000 روپے میں، اور دونوں کے درمیان میں معاملہ بھی طے ہو گیا ہے کہ ہر مہینے آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں اور کتنے مہینے تک دینے ہیں۔ تو آپ دونوں کے درمیان میں معاملہ ہو جائے، یہ خوب جائز ہے، اس کو شوق سے کیجئے، اسلام اس کی خوب اجازت دیتا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ طریقہ رائج نہیں ہے، بہت کم جگہوں پر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یہ قسطوں کے معاملے کی پہلی صورت ہے، یہ جائز ہے، اور قسط کے معاملے کی جو دوسری صورت ہے وہ جو ناجائز ہے، اس صورت کو آپ سمجھ لیجئے، بلکہ آپ خوب سمجھے ہوئے ہیں۔ وہ وہی صورت ہے جو آج کے زمانے میں ہر ایک دکان پر چل رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دکان پر موبائل یا گاڑی خریدنے جاتے ہیں، وہاں پر پہلے ہی سے بینک کا ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بینک کی طرف سے ایک کام کرنے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دکاندار سے معاملہ کریں گے کہ مجھے فلاں موبائل یا مجھے فلاں گاڑی خریدنی ہے، تو یہ موبائل اور گاڑی بیچنے والا جو شخص ہے یہ اس بینک کے ایجنٹ کو بلائے گا، اور اب آپس میں معاملات ہوں گے کہ گاڑی اتنے کی ہے، اگر آپ اتنے مہینے کی قسط یا آپ اتنے مہینے کی جو ای ایم آئی چاہتے ہیں تو اتنے میں موبائل پڑے گا یا اتنے میں گاڑی پڑے گی، اور اگر اتنے کم یا اتنے زیادہ میں چاہتے ہیں تو اتنے کا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں کے درمیان میں معاملہ ہو گیا کہ مجھے 6 مہینے یا 1 سال یا 12 مہینے کی جو ہے قسط باندھنی ہے، دونوں کے درمیان میں معاملہ ہو گیا۔ اب آپ وہ چیز خرید رہے ہیں، تو اب آپ کا معاملہ ڈائریکٹ اس شخص سے نہیں ہو رہا جو وہ چیز بیچ رہا ہے، بلکہ اب آپ کا معاملہ بینک سے ہے، اور اس بیچنے والے کا معاملہ بھی بینک سے ہے۔ اب معاملہ ایسا ہوگا، آپ وہ چیز لے لیں گے، آپ کی طرف سے تمام کے تمام پیسے ابھی کے ابھی اس دکاندار کو دے دیے جائیں گے بینک کی طرف سے۔ اب آپ جو قسط بھریں گے یا ای ایم آئی جو بھریں گے مہینے در مہینے، آپ کی یہ جو قسط جائے گی، آپ کی یہ جو ای ایم آئی جائے گی، یہ بینک جائے گی، اس شخص کو نہیں جائے گی، کیونکہ اس شخص کو اس کے سارے پیسے مل چکے ہیں۔ طریقہ آج کے زمانے میں یہ ہے۔ اس میں ناجائز صورت یہ ہے کہ جو بینک جو بیچ میں آ رہا ہے، یہ آپ سے جو ای ایم آئی لے رہا ہے، اس ای ایم آئی میں وہ انٹرسٹ بھی لے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، جو اسلام کے اندر ناجائز ہے، حرام۔ اگر معاملہ یہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح پہلی صورت ہے، یعنی آپ جو ہے اس دکاندار سے معاملہ کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی بینک نہیں آ رہا، کوئی کارڈ نہیں آ رہا، کوئی فائنینشیل کمپنی نہیں آ رہی، صرف آپ کا معاملہ اس دکان والے سے ہے، تو یہ طریقہ جائز ہو سکتا تھا، یہ طریقہ صحیح ہو سکتا تھا، یہ معاملہ درست ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ آج کے زمانے میں صورت نہیں ہے، بینک ضرور بیچ میں آتا ہے، اور بینک کے بیچ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے انٹرسٹ اور سود کا بیچ میں آ جانا، اور سود اور انٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی معاملہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ تو آج کے زمانے کی جو دو صورتیں ہیں کہ آپ کا معاملہ کرنا خاص دکاندار سے، کوئی بینک کوئی کارڈ بیچ میں نہ آنا، یہ جائز ہے، اور جس معاملے میں بینک یا کارڈ بیچ میں آ جائے یہ ناجائز ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، اس طریقے کو، ان دونوں طریقوں کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے اور ناجائز صورت سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔